بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ستارہ شام بائی آمنہ ریاض، ایپیسوڈ 34۔ ماوا کے لیے سمینہ کا جملہ نہ صرف غیر متوقع بلکہ حیران کن بھی تھا۔ اس کی مسلسل کھانسی سے اکھڑی ہوئی سانس چند منٹ میں سنبھلی، تب اس نے سر اٹھا کر بغور سمینہ کو دیکھا۔ اسے پانی پلا کر اس کی پیٹھ سہلا کر واپس اپنی کرسی پر بیٹھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں پر ابھی تک نظر کا چشمہ لگا ہوا تھا اور تاثرات اتنے نارمل تھے جیسے چند منٹ پہلے ان کے منہ سے کوئی عجیب و غریب بات نکلی ہی نہ ہو۔ ماوا کو لہجے بھر کے لیے شک گزرا کہ انہوں نے کوئی بات کی بھی تھی یا نہیں۔ ممی، وہ انہیں پکار بیٹھی۔ اخبار اٹھائے سمینہ نے اسے پل بھر کے لیے نظر اٹھا کر دیکھا۔ آپ نے جو ابھی کہا تھا دوبارہ کہیں، تاکہ تمہیں ایک بار پھر کھانسی کا دورہ پڑ جائے، سمینہ نے اخبار کھولتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ ماوا کچھ دیر بول نہیں سکی۔ اس کے دل و دماغ پر عجیب کیفیت وارد ہو رہی تھی جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا۔ وہ بے یقینی تھی، حیرانی تھی اور تھوڑی سی ناگواری بھی محسوس ہو رہی تھی۔ آخر کیا سوچ کر اس کی ماں نے ایسا مطالبہ کیا تھا؟ ممی، دیٹس ناٹ فنی، بالآخر اس نے کہا۔ ہاں بالکل ٹھیک، اس میں فنی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سمینہ ابھی بھی پرسوچ تھی۔ ممی، بیزار ہوتی وہ اپنا سر ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گئی۔ دیکھو ماوا، سمینہ نے اخبار ایک طرف رکھ کر اپنا رخ اس کی جانب موڑا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں نے اس وقت کے لیے بہت انتظار کیا ہے۔ برسوں سے کہیں دل کے کونے میں خواہش چھپی ہوئی تھی کہ مجھے رجب کے قاتل کو سزا دلوانی ہے، اور اس کا اب صرف ایک ہی رستہ ہے کہ تم حویلی جاؤ اور رجب کے قاتل کے خلاف ثبوت لے کر آؤ۔ سمینہ کا لہجہ منت بھرا تھا۔ جی ہاں، اور وہاں تو جیسے کوئی پلیٹ میں رکھ کر مجھے ثبوت پکڑا دے گا نا؟ ماوا بدکی۔ نہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تمہیں وہاں چھان بین کرنا پڑے گی اور بلا شبہ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، لیکن تمہیں ایک کام کرنا ہے ماوا۔ جسٹ اے منٹ۔ ماوا کو کچھ خیال آیا۔ میں وہاں کس کے خلاف ثبوت ڈھونڈنے جاؤں گی؟ جبکہ بابا کا قتل نہیں ہوا، آپ نے کل خود بتایا تھا کہ انہیں سردی لگ گئی اور اسی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی۔ ہاں، پہل دراصل میں یہی سمجھتی رہی تھی۔ مجھے خود حقیقت کا کچھ عرصے بعد علم ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ ماوا کا لہجہ الجھن آمیز تھا۔ مطلب، سمینہ کے لہجے میں دکھ گھل مل گیا۔ تمہارے بابا کے بعد میری ذہنی حالت بہت خراب تھی۔ بیوگی کا دکھ ہر اس عورت کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے جو اپنے شوہر سے بے تحاشا محبت کرتی ہے، لیکن میرے مسائل زیادہ تھے۔ میرے ساتھ تم تھی اور کوئی میرے آگے پیچھے نہیں تھا۔ فیضان اور فیاض بھائی سے سالوں سے رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ مجھے بھی فکر ستاتی تھی کہ تمہیں لے کر میں کہاں جاؤں گی، کیونکہ میں جانتی تھی جلد یا بدیر مجھے حویلی سے نکال ہی دیا جائے گا۔ اپنی طرف سے تو جنت بی بی نے یہ احسان ہی کیا تھا کہ مجھے عدت پوری ہونے تک حویلی میں رہنے دیا، لیکن عدت ختم ہوتے مجھے حویلی سے دفع ہونے کا حکم مل گیا۔ مستقیم نے، تمہارے ستیلے چچا نے مجھ پر احسان کیا۔ وہ کہیں سے فیاض بھائی کو ڈھونڈ لائے۔ گو کہ میں حویلی سے نکلنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اب میرے پاس وہاں قیام کا کوئی جواز بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے چپ چاپ اپنا مختصر سا سامان سمیٹا اور فیاض بھائی کے ساتھ چل دی۔ لیکن اس سے کچھ دیر پہلے جنت بی بی نے ہمیں حویلی کے کسی کمرے میں بلوایا اور کچھ عدالتی کاغذات فیاض بھائی کے سامنے رکھ دیے۔ بقول اس کے یہ کاغذات رجب کی وصیت تھی کہ جس کے مطابق انہوں نے اپنے حصے کی جائیداد جنت بی بی کی سرپرستی میں دے دی تھی اور اسے جائیداد بھی دیکھ بھال کے لیے مقرر کیا تھا، اور وہ ساری جائیداد رجب کی اکلوتی بیٹی کو یعنی تمہیں 18 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد منتقل ہونا تھی۔ جنت بی بی نے فیاض بھائی سے کہا کہ وہ جہاں مرضی لے جا کر ان کاغذات کی جانچ پڑتال کروا سکتے ہیں، لیکن اس وقت فیاض بھائی اپنے کچھ مشکلات میں گرفتار تھے۔ ان کے مالی حالات بھی کچھ ایسے مضبوط نہ تھے کہ وہ جنت بی بی جیسی بااثر عورت کے خلاف کچھ کر پاتے، سو وہ خاموشی سے اس کی بات مان گئے۔ میری ذہنی حالت اس وقت کچھ ایسی ہرگز نہ تھی کہ کسی بات پر غور کرتی، ورنہ میں بڑے آرام سے سوال اٹھا سکتی تھی کہ جس جائیداد کے حصول کے لیے رجب اتنے مہینوں سے اس عورت کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور جو بالآخر انہیں مل رہی تھی، وہ اسی عورت کو اپنی بیٹی کا سرپرست کیسے مقرر کر سکتے ہیں۔ بہرحال میں فیاض بھائی کے ساتھ آ گئی۔ بھائی اور بھابھی کی دلجوئی نے میری بڑی دھارس بندھائی تھی۔ میری ذہنی حالت نارمل ہونے لگی۔ تبھی ایک روز جنت بی بی مجھ سے ملنے چلی آئی۔ وہ اپنے ساتھ بے تحاشا تحفے لائی تھی۔ میں اس کے رویے سے حیران تھی۔ شاید پہلی اور آخری بار اس روز اس نے تمہیں پیار کیا اور میری خیریت بڑی محبت سے دریافت کی۔ میں اس کے رویے پہ حیران تھی۔ تب جنت بی بی نے بھابھی سے کہا کہ وہ کچھ دیر کے لیے ہمیں تنہا چھوڑ دیں۔ وہ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی۔ بھابھی خوشی خوشی کمرے سے چلی گئی، لیکن مجھے سراسیمگی نے گھیر لیا۔ میں جنت بی بی سے مرعوب رہتی تھی اور اس کی موجودگی میں میرے دل پر عجیب ناقابل فہم سی ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔
اس وقت بھی یہی ہوا، بھابھی جاتے ہوئے تمہیں بھی ساتھ لے گئی تھی۔ میں مروب انداز میں سر جھکائے بیٹھی تھی اور میرے ہاتھ باقاعدہ لرز رہے تھے، اور بات کرتے کرتے سمینہ کی آواز بتدریج کم ہوتی گئی تھی، یہاں تک کہ وہ اس منظر میں کھو گئی جب جنت بی بی بڑے پرتمکنت انداز میں ان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور سمینہ کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ جنت بی بی نے چند منٹ ان کے جھکے ہوئے سر کو دیکھنے کے بعد خاموشی کو توڑ دیا۔ یہاں کب تک رہو گی؟ جی؟ سمینہ نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھا کر جنت بی بی کو دیکھا۔ وہ عورت ہمیشہ سمینہ کو خود سے بلند تر نظر آتی تھی۔ میرا مطلب ہے تمہارا بھائی تمہیں کب تک اپنے ساتھ رکھے گا؟ بھائیوں کے لیے جلد یا بدیر ایسی بہنیں جن کے شوہر مر چکے ہوں یا انہیں چھوڑ چکے ہوں بوجھ بن جاتی ہیں۔ تمہارا غریب مسکین سا بھائی کب تک تمہارا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھائے رکھے گا؟ اس کی خوبصورت آواز سمینہ پر حقائق کے کوڑے برسا رہی تھی۔ عورت کا اصلی گھر تو اس کے شوہر کا گھر ہی ہوتا ہے نا؟ شوہر جیسا بھی ہو، اپاہج، بے وقوف، غریب، لیکن جو تحفظ عورت کو شوہر کے گھر میں ملتا ہے وہ اور کہیں نہیں مل سکتا۔ سمینہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، آخر وہ اس بات پر کیا ثابت کرنا چاہ رہی تھی۔ دیکھو سمینہ، مجھے گھما پھرا کر بات کرنا نہیں آتی۔ میں خود چل کر تمہارے پاس آئی ہوں تو تمہیں میری قدر کرنا چاہیے اور میرا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے تو نہیں ہوں جو خود معمولی لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ یہ میری شان کے خلاف ہے، لیکن میں نے اگر اپنی شان اور عادت کے برخلاف کوئی کام کیا ہے تو تمہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اہم معاملہ ہی ہوگا۔ میں چاہتی ہوں سمینہ تم میرے بڑے بیٹے سے شادی کر لو۔ جنت بی بی نے بالآخر بلی تھیلے سے باہر نکال ہی دی تھی۔ سمینہ ششدر سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنے بیٹے کی دیکھ بھال کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہے۔ اب یہ عورت اس کی بیوی ہو تو اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی؟ تم بلا شبہ ایک بہترین خدمت گزار ثابت ہو سکتی ہو۔ پھر اس شادی سے تمہیں بھی بہت فوائد حاصل ہوں گے۔ تمہیں اپنے غریب بھائی کے کاندھوں پر بوجھ بن کر پڑے رہنے کے بجائے حویلی میں جا کر رہنے کا موقع ملے گا جس کا تمہیں شوق ہے۔ تمہیں اس سے کہیں زیادہ عزت اور احترام ملے گا جتنا تم رجب کی بیوی بن کر حاصل کر رہی تھی، اور سب سے بڑی بات تمہاری بیٹی اپنوں کے درمیان رہے گی، اسے ماموں کے ٹکڑوں پر نہیں پلنا پڑے گا۔ لیکن آپ کا بیٹا پاگل ہے، سمینہ کے منہ سے نکلا۔ جنت بی بی کے چہرے پر واضح ناگواری دکھائی دی۔ اسے سمینہ کا جملہ بری طرح چبھا تھا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا بیٹا پاگل نہ ہوتا تو کیا میں تم جیسی بیوہ عورت سے اس کی شادی کرنے کے متعلق سوچتی؟ ہرگز نہیں۔ اسے کوئی بھی بہترین لڑکی مل سکتی تھی۔ جنت بی بی نے نخوت سے سر جھٹک کر کہا تھا۔ آپ کس طرح کی باتیں کہہ رہی ہیں؟ میں نے سنا ہے مخبوط الحواس انسان کا تو نکاح بھی جائز نہیں ہوتا۔ تم اس جھنجٹ میں نہ پڑو تو اچھا ہوگا۔ مذہب کی تم سے زیادہ سمجھ ہے مجھے۔ نکاح کے لیے حامی بھرو، ہم کسی مفتی سے فتویٰ لے لیں گے۔ جنت بی بی کا انداز ہنوز تھا۔ سمینہ اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ کیا تھی یہ عورت؟ اسے سمجھنا، اس کے متعلق کوئی گمان پالنا نہایت بیوقوفی تھی۔ ٹھیک تھا کہ سمینہ کو حویلی میں جا کر رہنے کا شوق تھا، لیکن اس وقت کی بات ہے جب شروع میں انہیں وہاں عزت ملتی تھی، اور پچھلے کچھ سال انہوں نے حویلی میں جو تذلیل سہتے ہوئے گزارے تھے، اس کے بعد وہاں جانے کا تصور بھی محال تھا۔ کجا کہ ایسا شرمناک معاہدہ۔ انہوں نے گہری سانس بھر کر سر جھٹکا۔ آپ یہاں سے چلی جائیں، میرے لیے رجب کی راتیں ہی کافی ہیں۔ شاباش، تم ہمیشہ میری توقعات پر پوری اترتی ہو سمینہ، اور مجھے تم سے اسی بیوقوفانہ جواب کی توقع تھی۔ جنت نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ یہ ساری افسانوی باتیں ہوتی ہیں۔ کسی مرے ہوئے انسان کی یادوں کے سہارے زندگی گزارنے کی خواہش ایسی ہے جیسے انسان ساری زندگی ٹوٹے ہوئے گھڑے سے پانی پینے کی آس لگا کر بیٹھا رہے۔ ایک پاگل آدمی بھی میرے لیے ٹوٹے ہوئے گھڑے سے زیادہ کچھ ثابت نہیں ہوگا، سمینہ نے درستی سے کہا تھا۔ لیکن اس پاگل آدمی کی وجہ سے تمہیں اور تمہاری بیٹی کو تحفظ ملے گا، جنت نے تیز لہجے میں کہا تھا۔ میں اور میری بیٹی میرے بھائی کے گھر میں محفوظ رہیں گے۔ تم کس قدر احمق ہو؟ جنت بی بی بری طرح سلگ اٹھی، لیکن فوراً اس نے اپنے لہجے کی تیزی پر قابو پا لیا۔ سمجھنے کی کوشش کرو سمینہ، میرے بیٹے سے شادی کر کے تم نقصان میں ہرگز نہ رہو گی۔ صرف رجب کے حصے کی جائیداد ہی تمہاری بیٹی کو نہیں ملے گی، میں اپنے بڑے بیٹے کا حصہ بھی تمہاری بیٹی کے نام لگا دوں گی۔ اور میں یہ سمجھ نہیں پا رہی کہ آخر آپ مجھے اتنے لالچ کیوں دے رہی ہیں؟ سمینہ الجھی۔ رجب کا حصہ تو ماوا کو 18 سال کی عمر میں مل ہی جانا ہے۔ اچھا ہوگا آپ اپنے بیٹے کے لیے کسی اور کو ڈھونڈ لیں۔ خیر، اس غلط فہمی میں تم ہرگز نہ رہنا کہ رجب کا حصہ تمہاری بیٹی کو اتنی آسانی سے ملے گا۔ کیا مطلب؟ مجھے کیا بیوقوف سمجھ رکھا ہے سمینہ بیگم؟ جنت بی بی نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے رجب نے اگر مجھ سے کہا تھا کہ ماوا کے 18 سال کا ہونے پر میں جائیداد اسی کے نام منتقل کر دوں تو میں ایسا کروں گی؟ نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ اول تو ایسی کوئی بات رجب نے کہی ہی نہیں تھی۔
اور اگر کہیں بھی ہوتی تو میں ہرگز اس کی بات نہ مانتی۔ دوسری بات یہ کہ میں نے تمہارے بڑے بھائی سے جھوٹ بولا تھا، وہ بھی صرف اس لیے تاکہ مجھے کچھ ٹائم مل جائے اور رجب کی جائیداد میں اپنے نام کروا سکوں۔ اس کے اس قدر اطمینان سے کہنے پر سمینہ ششدر سے رہ گئی تھی۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ بڑی دیر بعد سمینہ کے لبوں سے نکلا تھا۔ بڑا احمقانہ سوال ہے یہ، لیکن اس کا جواب بھی میں دے دیتی ہوں۔ ظاہر ہے مجھے رجب سے زیادہ اپنی اولاد عزیز ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے مرحوم شوہر کی جائیداد کے اس طرح سے بٹوارے ہوں۔ تبھی میں نے تم لوگوں سے جھوٹ بولا اور اس عرصے میں جائیداد اپنے نام کروا لی۔ مناسب وقت آنے پر میں ساری جائیداد اپنی اولاد میں بانٹ دوں گی۔ تمہارے پاس اب صرف یہی آپشن ہے کہ میرے بیٹے سے شادی کر کے واپس حویلی آ جاؤ اور اپنے بیٹی کا مستقبل محفوظ کر لو۔ آپ میری سوچ سے بڑھ کر گھٹیا ثابت ہو رہی ہیں، سمینہ نے ایک دم نفرت سے کہا تھا۔ جنت کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ زبان سنبھال کر بات کرو۔ کیوں سنبھالوں میں؟ میری بچی کا حق مار کر آپ اپنی اولاد کا پیٹ بھرنا چاہتی ہیں، اور پھر بھی یہ چاہتی ہیں کہ میں کوئی سخت لفظ استعمال نہ کروں۔ تمہاری میرے سامنے کوئی اوقات نہیں ہے، اس لیے اپنی زبان سنبھالو۔ جنت بی بی کے لیے اپنے غصے پر قابو پانا مشکل ہو گیا، اور اسی بے وقت عورت سے آپ اپنے پاگل بیٹے کی شادی کی خواہش لے کر آئی ہیں۔ سمینہ زہر لہجے میں بولی۔ کس قدر دوغلی ہیں آپ! صحیح کہہ رہی ہو تمہاری تو اتنی بھی اوقات نہیں کہ میں اپنے پاگل بیٹے کے لیے تمہیں منتخب کروں۔ پتہ نہیں میں نے تمہاری حیثیت سے زیادہ نوازنے کا کیسے سوچ لیا، جنت بی بی نے نخوت سے کہا۔ نوازنے والی آپ کون ہوتی ہے؟ نوازتا تو اللہ ہے، اور کچھ لوگ آپ جیسے ہوتے ہیں جو اللہ کی نوازشوں کو اپنا حق سمجھ کر وصولتے ہیں اور اپنا اصل منصب بھول کر زمین پر خدا بن بیٹھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، اللہ اگر نوازتا ہے تو اس کی پکڑ بھی اتنی مضبوط ہے، وہ آپ کو منہ کے بل ضرور گرائے گا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ جا رہی ہیں تو ایک آخری بات سنتی جائیں۔ بے شک میرا بھائی غریب ہے، لیکن میں اس پر بوجھ ہرگز نہیں ہوں، اور میں رجب کی جائیداد ضرور حاصل کر کے رہوں گی۔ اس کے متعلق تو سوچنا بھی نہیں، جنت بیگم نے اس بار بےحد استہزائیہ انداز میں کہا تھا۔ جائیداد میں سے حصہ تو اب تمہیں مر کر بھی نہیں ملے گا، خصوصاً اس صورتحال میں جبکہ تم میرے بیٹے کو انکار کر کے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار چکی ہو۔ اور جائیداد کے اصول کے لیے کرو گی کیا؟ اپنے بھائیوں کو میرے مقابل کھڑا کرو گی؟ ضرور کھڑا کرنا، لیکن یہ ضرور یاد رکھنا کہ تمہارے بھائیوں کو مروانا میرے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہوگا۔ اگر میں تمہارے شوہر کو زہر دے کر مروا سکتی ہوں تو پھر کسی کو بھی مروا سکتی ہوں۔ اس نے جیسے سمینہ کے پیروں سے زمین ہی کھینچ لی تھی۔ رجب کے مرنے کے بعد تم اپنے بھائیوں کے سہارے جی رہی ہو، اگر بھائی بھی نہ رہے تو کس کے سہارے جیو گی؟ کچھ بھی کرنے سے پہلے ذرا اس بات پر ضرور غور کر لینا۔ رجب کو زہر دیتے ہوئے مجھے ذرا سا دکھ ہوا تھا کہ وہ میرے مرحوم شوہر کا بیٹا تھا، لیکن تمہارے بھائیوں کو مرواتے ہوئے مجھے اتنا سا بھی دکھ نہیں ہوگا۔ وہ جاتے جاتے ذرا دیر کو رکی، سمینہ کے ہکا بکا چہرے پر ایک چھلکتی نگاہ ڈال کر باہر نکل گئی۔ سمینہ کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لینے کے بعد وہ سر سے آسمان کھینچ لینے کا ارادہ بھی ظاہر کر گئی تھی، اور سمینہ کو اپنا آسمان بچانا تھا ہر قیمت پر۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی، لگتا ہی نہیں تھا کہ وہاں دو نفوس موجود ہیں۔ جالی دار دروازے سے ملگجہ ابر آلود دن جھانک رہا تھا۔ ماوا قدرے سر جھکائے میز کی سطح کو گھور رہی تھی۔ اس کے تاثرات سے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے، البتہ سمینہ کی نظریں ماوا پر جمی تھی۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ فیاض بھائی میری بات مان کر جنت بی بی کے خلاف کوئی کارروائی کرنے پر راضی ہو جائیں، لیکن کسی کو میری بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ان کے لہجے میں تھکن اور دکھ تھا۔ کیوں؟ ماوا نے متعجب ہو کر انہیں دیکھا۔ میں نے بتایا نا، تمہارے بابا کے انتقال کے بعد میری ذہنی حالت بگڑ سی گئی تھی، مجھے بے ہوشی کے دورے پڑتے اور کبھی کبھار اوٹ پٹانگ باتیں کرنے لگتی۔ فیاض بھائی نے میرا علاج بھی کروایا، تب میں اپنے دکھ سے سنبھلی، اور جب سنبھل چکی تو جنت بی بی اپنے جرم کا اعتراف کر کے چلتی بنی۔ فیاض بھائی نے میری باتوں کو میری گزشتہ ذہنی حالت پر محمول کیا اور میری کسی بھی بات کو سچ ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ہم سب دبئی شفٹ ہو گئے۔ جنت بی بی، وہ حویلی اور اس حویلی سے جڑی ہوئی تلخ یادیں یہیں رہ گئیں۔ فیاض بھائی، بھابھی، فیضان اور کچھ میری شعوری کوششوں کا عمل دخل بھی تھا کہ میں اس بات کو بھولنے لگی۔ پھر میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا کہ میں دل پر پتھر رکھ کر اس بات کو بھول جاؤں، یا شاید میں بھولی نہیں تھی، بس دل پر پتھر رکھ لیا تھا۔ جنت بی بی کو سزا دلوانے کے لیے میرے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا، نہ ہی ابتدائی کچھ سالوں میں فیاض بھائی اور فیضان فائنینشلی اتنے اسٹرانگ تھے کہ کورٹ کچہریوں کے چکر پڑنے کا رسک لیتے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن میرا دل یہ نہیں مان رہا کہ بڑے ماما نے آپ کی بات کا یقین نہیں کیا۔ ماوا نے الجھ کر کہا تھا۔ تمہیں بھی تو یقین نہیں آ رہا نا؟ سمینہ نے مبہم سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ماوا لہجے بھر کے لیے چپ سی رہ گئی،
پھر اصرار بھرے لہجے میں بولی، میرا معاملہ مختلف ہے. ایک بہت عجیب و غریب قسم کا انکشاف آپ نے اچانک میرے سامنے لا کر رکھ دیا ہے. اور اگر سچ کہوں تو بات یہ نہیں کہ مجھے آپ کی باتوں کا اعتبار نہیں ہے. مجھے آپ کی ہر بات پر یقین ہے ممی، لیکن آپ کی ڈیمانڈ میں پوری نہیں کر سکتی. کیا تمہیں اپنے بابا سے محبت نہیں ہے؟ تم نہیں چاہتی ان کے قاتل کو سزا ملے؟ محبت ہے، لیکن اس محبت کو ایکسپلائٹ تو نہ کریں. ماوا بری طرح چڑھ گئی. بابا نے جو اذیتیں برداشت کی، آپ نے جو مصائب سہے، وہ سب اپنی جگہ افسوسناک سہی، لیکن میرا اس حویلی میں جانا بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے میں خود کو موت کے منہ میں دھکیل دوں. میں ڈرپوک یا بزدل نہیں ہوں، لیکن خودکشی کے حق میں بھی نہیں ہوں. جو عورت فیضان ماما اور بڑے ماموں کو مروانے کی دھمکی دے سکتی ہے، آپ کا کیا خیال ہے مجھے زندہ اس حویلی سے واپس آنے دے گی؟ تم آئرش نیشنل ہو ماوا، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. چند روز غائب رہو گی تو ایمبیسی حرکت میں آ جائے گی. پھر تمہارے دونوں ماموں بھی اس پوزیشن میں آ چکے ہیں کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچنے دیں. سمینا نے کہا، اور ماوا ہکا بکا انہیں دیکھتی رہے گی. یہ اس کی ماں نہیں تھی، یہ کوئی اور عورت تھی جو اسے خود موت کے منہ میں دھکیل رہی تھی. ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ تب تک میں مر چکی ہوں گی. وہ کرسی دھکیل کر اٹھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی باہر نکل گئی. سمینا نے گہری سانس بھر کر کرسی کی پشت سے کمر لگا لی. وہ جانتی تھی ماوا کا رد عمل یہی ہوگا. کبھی ایسا ہوتا ہے ذہن بالکل بند سا ہو جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ناکارہ لگنے لگتی ہے، بالکل ایسے جیسے تنہا انسان کی کشتی سمندر کی وسعتوں میں بھٹک رہی ہو اور پتوار بھی ہاتھ سے چھوٹ کر گہرے پانیوں میں جا سوئے. تو ماوا کی حالت بھی کچھ ایسی ہو رہی تھی. بند بند سا ذہن، الجھی ہوئی سوچیں. وہ جھولے پر بیٹھی تھی، جھولا بالکل ساکت تھا. ماوا نے گرم شال اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی اور اس کے ریشمی لیکن الجھے ہوئے بے ترتیب بال چھانوں پر پڑے تھے. جس وقت سمینا جالی کا دروازہ دھکیل کر باہر نکلی، اسے وہاں بیٹھے 30 منٹ سے کچھ زیادہ وقت ہو چکا تھا. دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر لہجے بھر کے لیے سمینا کی طرف دیکھا اور پھر رخ موڑ لیا. سمینا آہستگی سے اس کے ساتھ جھولے پر بیٹھ گئی. ہلکی سی آواز کے ساتھ جھولا لرزنے لگا. بے حد خاموشی کے ساتھ وہ دونوں ساتھ ساتھ بیٹھی لان کا جائزہ لیتی رہی جہاں پچھلی رات کے طوفان نے بہت تباہی مچائی تھی. انیا خدا معلوم کہاں تھی اور پتہ نہیں لان کی حالت دیکھ کر اس کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی. آسمان پر ابھی بھی بادل تھے. اس کے ساتھ تیز ہوا کے جھونکوں کے ساتھ پھر بارش شروع ہو گئی اور یوکلپٹس کے چوڑے پتوں پر تڑا تڑ برستی بارش کی آواز سنائی دینے لگی. تو یہ سب طے شدہ تھا. ماوا نے دونوں کے درمیان حائل خاموشی کو توڑا تھا. ہمارا پاکستان آنا، آپ کا ایک عرصے تک پاکستان آنے کو ٹالتے رہنا اور پھر اچانک مان جانا، یہاں آ کر ثروت آنٹی کے یہاں قیام کرنا اور پھر شبیع العباس اور جلال الدین سے ٹکرانا، یہ ساری آپ کی پلاننگ تھی ممی، مجھے حویلی بھجوانے کے لیے. نہیں، یہ میری پلاننگ نہیں تھی، یہ سب تقدیر کی پلاننگ ہے. سمینا نے اطمینان سے جواب دیا. پہل میں واقعی پاکستان نہیں آنا چاہتی تھی کیونکہ میرے دل میں جنت بی بی کی طرف سے بہت خدشات تھے. لیکن پھر ایک روز مجھے خیال آیا کہ اتنا خوف کھانے کی ضرورت کیا ہے. بہر کیف وہ عورت ہے تو انسان ہی نا. پھر میری حیثیت اب کسی بھی طرح اس سمینا کی حیثیت سے میل نہیں کھاتی جو کئی سال پہلے اس عورت کے مظالم اور زیادتیاں سہتی رہی تھی. تو میں نے پاکستان آنے کے لیے حامی بھر لی. میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں ثروت یا شبیع العباس اور جلال سے ملاقات ہو جائے گی. لیکن باری باری ان سب لوگوں سے ملنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ ان کا یوں میرے سامنے آنا بے مقصد ہرگز نہیں ہے. یہ تقدیر کا اشارہ ہے جسے ہمیں سمجھنا ہے. ان لوگوں کے ذریعے سے ہم تمہارے بابا کے قاتل کے خلاف ثبوت لا سکتے ہیں، اس عورت کو سزا دلوا سکتے ہیں. میری بات مان لو ماوا، تمہاری یہ چھوٹی سی فیور تمہارے بابا کی روح کو سکون دلا دے گی. یہ چھوٹی فیور نہیں ہے ممی. آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں کہ مجھے اس حویلی میں بھیج کر آپ میری زندگی کو خطرے میں ڈال رہی ہیں. پھر سب سے بڑی بات کہ یہ فلم اور ڈراموں میں اتنے سالوں کے بعد کسی کے قتل کے ثبوت اکٹھے کیے جا سکتے ہیں، حقیقی زندگی میں نہیں. تمہیں ثبوت تلاش کرنا ہوں گے. زندگی میں کوئی بھی چیز اتنی آسانی سے نہیں ملتی. اس حویلی میں کوئی نہ کوئی ایسا انسان ضرور ہے جو جنت بی بی کے جرم کا گواہ ہے. میں جانتی ہوں مجھے اکثر خواب میں وہ چہرہ دکھائی دیتے ہیں، لیکن میں انہیں پہچان نہیں پاتی. تمہیں ان لوگوں کو ڈھونڈنا ہے ماوا، وہ تمہیں مل جائیں گے. ممی، آپ مجھ سے کس طرح کی ہائپوتھیٹیکل باتیں کر رہی ہیں؟ ماوا نے صدمے سے چور آواز میں کہا تھا. یہ ہائپوتھیٹیکل نہیں ہے، سمینا نے گویا تھک کر کہا تھا. میں جانتی ہوں جنت بی بی کے جرم کا ثبوت اسی حویلی میں ہے اور اس ثبوت کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں وہاں جانا ہوگا. اس سے تو اچھا تھا آپ مجھے بچپن میں موت کے کنویں میں بھائی کے جلا لینے دیتی، تبھی مر کھپ جاتی تو کم سے کم اب آپ کے ہاتھوں موت کے منہ میں دھکیلے جانے کا افسوس تو نہ ہوتا.
اس نے جل کر کہا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا ماوا، دیکھنا تمہارے سارے خدشات دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، سمینا نے رساں سے کہا تھا۔ کیا تم نہیں چاہتی تمہارے بابا کے قاتل کو سزا ملے؟ محبت نہیں ہے تمہیں ان سے؟ سمینا نے جذباتیت کا سہارا لینا چاہا۔ محبت ہے، لیکن آپ اسے میری خود غرضی سمجھیں یا جو مرضی۔ کئی سال پہلے خود سے جدا ہوئے باپ کے لیے میں اپنا آپ خطرے میں نہیں ڈال سکتی، ماوا نے جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ سب انسانوں کی طرح مجھے خود سے بہت محبت ہے ممی، اور جو راستہ آپ بتا رہی ہیں اس تو سراسر خودکشی کی طرف جاتا ہے۔ اس کا انداز قطعی تھا۔ سمینا کے چہرے پر ایک دم پسمردگی چھا گئی۔ یعنی تمہارے ماں باپ جئیں یا مریں تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا؟ ماں سے نہیں، صرف باپ سے، ماوا نے تیزی سے کہا تھا۔ بابا زندہ ہوتے انہیں کوئی تکلیف پہنچاتا تو میرا رد عمل کچھ اور طرح کا ہوتا، لیکن اس صورتحال میں جب کہ انہیں مجھ سے پچھڑے کئی سال گزر چکے ہیں، مجھے ان کی صرف وہ شکل یاد ہے جو میں تصویروں میں دیکھتی ہوں۔ بلا شبہ ان کی محبت میرے خون میں شامل ہے، لیکن یہ محبت اتنی شدید نہیں ہے ممی کہ میں موت کے منہ میں کود جاؤں۔ آپ کو میری خود غرضی پر غصہ آ رہا ہے، میں جانتی ہوں، لیکن میں خود غرض نہیں ہوں، یہ آپ بھی اچھی طرح جانتی ہیں۔ بس صرف اتنا ہے کہ میں اس بات کو بغیر جذباتیت کے دیکھ رہی ہوں۔ بابا کے برعکس کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہوتی تو میں اسے اچھی طرح سمجھ لیتی، کیونکہ بہرحال بابا سے زیادہ محبت مجھے آپ سے ہے۔ ٹھیک ہے تو اپنے بابا کے لیے نہ صحیح میری خوشی کے لیے یہ کام کر دو، سمینا نے کہا۔ ممی، ماوا بیزار سی ہو گئی۔ آپ میری زندگی کا سب سے اہم، سب سے خوبصورت اور قیمتی رشتہ ہیں۔ آپ کے لیے تو میں زندگی کی ہر خوشی سے دستبردار ہو سکتی ہوں، حتیٰ کہ اگر آپ کہیں کہ میں شہروز کے بجائے کسی اور سے شادی کر لوں تو اس کے لیے بھی تیار ہو جاؤں گی کہ اس میں آپ کی رضا اور خوشی ہوگی، لیکن میں وہ نہیں کر سکتی جو آپ کہہ رہی ہیں۔ میں حویلی نہیں جاؤں گی۔ بعض اوقات یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہتھوڑے کی پہلی ضرب شدید تھی یا دوسری۔ ماوا کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ وہ ہکا بکا سمینا کے مطمئن چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ واٹ ربش! ایسا کیوں کہا آپ نے جلال سے؟ چند منٹ بعد ماوا کے لبوں سے ٹھٹرے ہوئے بے یقین الفاظ نکلے تھے۔ سمینا اسی طرح پرسکون بیٹھی تھی، ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا۔ تم میری بات مان کر حویلی جانے پر رضامند ہو جاؤ، میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دے دوں گی۔ پلیز ممی، میری برداشت سے زیادہ اونچی ڈیمانڈ کر رہی ہیں آپ۔ پہلے حویلی جانے کی ضد اور اب جلال سے شادی؟ جلال وہ ٹرمپ کارڈ ہے ماوا جو صرف تم سے نکاح کے بعد ہمارے ہاتھ آ سکتا ہے۔ سمینا اس کی پریشانی کی پرواہ کیے بغیر جیسے ایک ٹرانس کی کیفیت میں بول رہی تھی۔ ماوا نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا، اس کے دماغ کی رگیں گویا جیسے پھٹنے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ یہ ٹرمپ کارڈ اپنے مناسب وقت پر خود چلے گا، لیکن اسے اپنے حق میں کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے نکاح۔ میں نے جھوٹ بول کر جلال کو تمہارے حق میں قائل کیا ہے۔ وہ معصوم سا انسان ہے، بڑے آرام سے تمہاری محبت میں مبتلا ہو گیا، لیکن تمہیں اس کے لیے پریشان ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ ہم جلال کو اپنے حق میں استعمال کریں گے، اس کے بعد تم اس سے خلا لے لینا اور شہروز سے شادی کر لینا۔ شہروز کے اس بارے میں کچھ نہیں پتہ چلے گا، بلکہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ اس بارے میں تم کسی کو کچھ بتانا نہیں اور نہ ہی میں بتاؤں گی۔ میں جانتی ہوں یہ کام تمہارے لیے مشکل ہے، لیکن انسان ارادہ کرے تو دنیا کو کوئی کام ناممکن نہیں رہتا، مشکل بھلے ہی لگے۔ مجھے یقین ہے ماوا، تم یہ کام کر لو گی۔ میں نے تمہیں دبو یا ڈرپوک نہیں بنایا۔ لاشعوری طور پر میں نے تمہاری تربیت اس طرح کی کہ تم بہادر اور حوصلہ مند بنو، ہر مشکل کے سامنے ڈٹ جاؤ۔ میری بات سے انکار کر کے مجھے مایوس مت کرو ماوا۔ رجب کے قاتل کو سزا دلوانا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ میں اس عورت کو اس کے انجام تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ اس حویلی میں جاؤ گی تو تمہیں تمہارا حق ملے گا، اور ثبوت بھی۔ اب تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں، ایک تو یہ کہ جو میری مرضی کے عین مطابق ہے، جلال سے نکاح کرو اور حویلی چلی جاؤ، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ میری بات سے انکار کر کے میری مری ہوئی شکل دیکھو۔ میں سچ کہہ رہی ہوں ماوا، اگر تم نے انکار کیا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ باپ کی تمہیں پرواہ نہیں ہے، ماں کے بغیر بھی مطمئن رہ لینا۔ سمینا یہ کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماوا کے سر پر تو یکے بعد دیگرے ہتھوڑے برسے تھے۔ وہ منہ کھولے ماں کی باتیں سن رہی تھی۔ تمہارا جو بھی فیصلہ ہو مجھے بتا دینا، اور ہاں، یہ بات ہم دونوں کے درمیان رہے تو اچھا ہے، بصورت دیگر خودکشی تو میں کر ہی لوں گی۔ سمینا کا لہجہ مستحکم تھا۔ انہوں نے ماوا سے کبھی اس لہجے میں بات نہیں کی تھی، اسے ان کا لہجہ ہی حیران کیے دے رہا تھا۔ حیرانی، پریشانی، تعجب، بے یقینی، صدمہ، جیسا ہر لفظ اس کی کیفیت بیان کرنے کے لیے ناکافی ثابت ہو رہا تھا۔ وہ ششتر سے سمینا کو جالی کے دروازے کے پیچھے غائب ہوتا دیکھتی رہی۔ اس کے سر میں مسلسل دھماکے ہو رہے تھے۔ سائیکوٹک ڈس آرڈر۔ اس کے کانوں میں پچھلی رات کے کہے ہوئے اپنے الفاظ گونجنے لگے تھے۔ صرف یہی نہیں، مختلف آوازیں اس کے ارد گرد پھیل گئی تھیں۔ کسی انسان کے ارد گرد موجود غیر متوازن رویے اس انسان کی سوچ میں گرہیں لگا دیتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ گرہیں نفسیاتی الجھنوں میں بدل جاتی ہیں۔ اسے یاد آیا، جینٹ نے ایک بار کہا تھا،
وہ خاتون سائیکوسس کا شکار تھی۔ اس نے کل کہا تھا، نفسیاتی مریض کبھی اکیلا نہیں ہوتا، وہ اپنے ارد گرد رہنے والے ہر انسان کو ایک مختلف نوعیت کا نفسیاتی الجھاؤ منتقل کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی 1 سے 10 افراد متاثر ہوئے تو سمجھو معاشرے کے 10 خاندان برباد ہوئے۔ ساہیوال میں سیمینار اٹینڈ کرنے کے بعد اس نے سلطانہ آنٹی کو کہتے سنا تھا، ایک معمولی نفسیاتی الجھاؤ کا شکار انسان اپنے ارد گرد رہنے والوں میں سے کسی فرد کو بہت شدید نفسیاتی الجھاؤ پہ منتقل کر سکتا ہے۔ یہ اس کی اپنی آواز تھی جو اس کے ارد گرد چکرا رہی تھی۔ ماوا کے ارد گرد آوازیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اس کی ماں نے اسے خودکشی کی دھمکی دی تھی۔ وہ ہر طرح کے خطرے سے آگاہ ہونے کے باوجود اسے جان بوجھ کر موت کے منہ میں دھکیل رہی تھی۔ اس نے کل جنت بی بی کو نفسیاتی مریضہ قرار دیا تھا، لیکن آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کی ماں خود ایک نفسیاتی مریضہ بن چکی ہے۔ یہ بات سوچنے میں عجیب لگ رہی تھی، لیکن شاید حقیقت یہی تھی۔ آج کی قسط حاضر ہے۔ ویڈیو تاخیر سے اپلوڈ کرنے کی بہت زیادہ معذرت۔ ایک تو آج کل رمضان ہے، ٹائمنگ آگے پیچھے ہو جاتی ہے سونے جاگنے کی، اور سب سے بڑھ کر یہ ہوتا ہے کہ ذرا زیادہ عبادت کر لی جائے، پھر اس کے بعد گھر کے کام، تو اس میں ذرا دیر ہوگی، اس کے لیے بہت زیادہ معذرت۔ اور انشاءاللہ جو ہے اب جلدی کرنے کی کوشش کریں گے، کوئی ٹائم ٹیبل رکھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے میں کروں گی ناول۔ اس کے بعد تو نہیں، میں سٹارٹ انشاءاللہ کر دوں گی۔ کہیں دیپ جلے کہیں دل، کیسرا حیات کا ہے، اور میں نے آپ ہی کو بتایا کہ وہ جیو پہ شاید ڈرامہ بھی لگا ہے، لیکن آپ ہی نے کہا کہ وہ والا ڈرامہ نہیں ہے۔ میں نے نہ ناول پڑھا ہے نہ ڈرامہ دیکھا ہے، تو اب دیکھیں کہ آپ کو کیسا لگتا ہے۔ انشاءاللہ اب سٹارٹ کروں گی، اور اب انشاءاللہ آپ کو روزانہ تقریباً مل جایا کریں گی انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔